اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے نام سے اور سلامتی ہو تمام نفوس مقدسہ پر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صدر فہم و ادراک اور حاضرین گرامی قدر، میرے جیسے کم فہم اور کم علم طالب علم کی کیا مجال کہ اس ذات کی شان میں کچھ بیان کروں کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کسی مقام پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو کہیں یا ایُّہَا الْمُزَّمِّلُ اور یا ایُّہَا الْمُدَّثِّرُ کہہ کر خطاب فرمایا۔ علی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئیں، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے اور مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ علی وقار میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کے ہاتھ اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے اور چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، کہ جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر زمین کو پھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، کہ جس کی نگاہ اڑتی ہے تو سوراخا گھوڑے سمیت زمین میں دھنس جاتا ہے، اور یہی نگاہ رحمت کی بن کر اٹھتی ہے تو سوراخا گھوڑے سمیت زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ علی وقار اس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مگر زبان اقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی